اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید، اور آج کے لیکچر کو بھی ہم پچھلے والے لیکچر کے ساتھ ملائیں گے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ اس میں ہم نے دو اہم لیٹرز کے متعلق بات کی تھی جو کہ مڈل تھروٹ سے نکلنے والے لیٹرز ہیں، ہا اور آئین۔ مڈل تھروٹ کے لیٹرز ہم نے بتایا تھا آپ کو، ہا اور آئین۔ اس کو پڑھنے کے لیے زیادہ تر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے پریکٹس، کیونکہ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے ان دونوں کی جگہ ہم نہیں فائنڈ کر سکیں گے، کیونکہ ہا اور آئین اردو میں ان دونوں کے لیے پراپر جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، جس کی بنا پر ہم اردو میں ہا کو ہا، ہاتھی والا ہا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا کسی کا نام حسین ہے تو عرب والے حسین پڑھتے ہیں، حسین بلاتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حسین، ایچ انگلش میں اور اردو میں ہا۔ آئین کسی کا نام علی ہے تو آئین کو عین، علی، عباس، تو اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ علی، عباس، عقیل۔ دیکھیں نا، تو ان سب میں حمزہ، آئین کو حمزہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ آئین کو کہاں سے نکالیں گے۔ آپ یہاں پر شیپ میں نے دیا ہوا ہے، میں نے یہاں پر فوٹو بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ کے اس جگہ پر، یعنی ہمارے مڈل تھروٹ کی اس جگہ پر جو ہے وہ جگہ بن جائے، اور ہماری عادت بن جائے کہ ہم آئین کو آئین والی جگہ سے نکالیں اور ہا کو ہا کی جگہ سے۔ یعنی آئین اور ہا نکلنے کی جگہ ایک ہے، عربی میں وسط الحلق کہیں گے، انگلش میں مڈل آف دی تھروٹ کہیں گے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ پروناؤنسیشن فرام دی مڈل پارٹ آف دی تھروٹ، ٹھیک ہے، مڈل پارٹ آف دی تھروٹ میں سے آپ نے نکالنے کے لیے پروناؤنس کرنا ہے اس کو۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ پریکٹس کرنے کے لیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کسی بھی لیٹر پر اگر آپ نے پریکٹس کرنا ہو اس کو آپ ساکن کریں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، ہا پر ہم نے پریکٹس کرنا ہے تو ہم نے ہا کو ساکن کر لیا یہاں پر، اور ہا کو ساکن کرنے کے بعد اس سے پہلے حمزہ پر زبر، حمزہ پر زیر، حمزہ پر پیش، یہ کسی بھی لیٹر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیٹر کو آپ ساکن کریں، اس سے پہلے زبر زیر پیش کے ساتھ حمزہ کو لائیں، اور اس کے ساتھ آپ پریکٹس کریں۔ یہاں پر ہا کو ہم نے ساکن کیا، جزم دیا اس کو، آ کو ہا کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ اب پڑھیں آپ اح۔ اگر آپ ایزیلی پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ریڈنگ اٹ پراپرلی، بیکاز آپ ایزیلی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از ہا، ناٹ ہا، اوکے۔ اب اگر آپ تھوڑے اسٹریس کے ساتھ اپنے سانس کی نالی کو پیچھے کی طرف آپ دھکا دے کر یا اس کو پیچھے کی طرف پش کر کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہا کو آپ مڈل تھروٹ سے پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی سختی کے ساتھ ہوا نکل رہی ہے باہر۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو جگہ ہے نا سانس کی نالی کی جگہ ہے، نیرو ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں سے آپ پش کر رہے ہیں اس کو پیچھے کی طرف، یوں آپ کیا کر رہے ہیں اس کو پش کر رہے ہیں اس دیوار کے ساتھ تاکہ آواز سختی سے نکلے۔ ہا، ہی، ہو، اح۔ آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، اح، 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 گاٹ اٹ؟ اح، اح، اح۔ ہا کی جو سختی ہے وہ آپ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نکلتے ہیں آئین کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، پریکٹس آپ نے کرتے رہنا ہے، جب تک پریکٹس نہیں کریں گے، اور پریکٹسنگ اور ٹو پریکٹس اینڈ پریکٹس، اس پر جب تک ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم جو ہے ہا کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں پائیں گے، پروناؤنس نہیں کر پائیں گے۔ آئین کی طرف آتے ہیں تو آ کو ہم نے آئین کے ساتھ ملانا ہے۔ تو آئین میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سانس رک رہی ہے، سٹاپ ہو رہی ہے، تو دیٹ از حمزہ، ناٹ آئین۔ آپ حمزہ کو پروناؤنس کر رہے ہیں، یہاں پر حمزہ بھی ہے اور آئین بھی ہے، تو اور اچھی بات ہوگی کہ دونوں ساتھ ہیں تو دونوں الگ الگ پڑھنے چاہیے آپ کو۔ آ، ای، او، کیا پڑھیں گے ہو؟ آ، دیکھیں حمزہ کی آواز بالکل نیچے ہے، یہاں سے آپ نے جمپ کر کے مڈل تھروٹ پہ آنا ہے، آ، آ۔ تو آئین کی جیسے ہی آواز آ رہی ہے تو آپ کی جو سانس ہے نا، اوپر آنے والی جو سانس ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سٹاپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سٹاپ نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ کی آواز سے جو سانس نکل رہی ہے نا حمزہ سے آئین کی طرف، تو جیسے ہی حمزہ پڑھیں گے آواز سٹاپ، آ، آ، یہ حمزہ کی آواز ہے۔ لیکن آ، آ، اوپر جا کے آواز سرکولیٹ ہو رہی ہے، یعنی سٹاپ نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آئین کو ہم صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ آ، ای، او، اح، اح، اح۔ پھر جو بھی نام ہا سے آتے ہیں آپ اس کو لے کر پریکٹس کر سکتے ہیں، حسین، حسن، حسان، ہاں، محسن، محسن۔ تو کوئی بھی لیٹرز کو اگر آپ نے پریکٹس کرنا ہو تو اس کو ساکن کریں گے، جزم کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تو یہ جو ہا پر وہ ہیں جزم ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اح پڑھنا ہے، اح، اح۔ اسی طرح سے آ، ای،
او پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور تو یہاں پر ہو گیا جی ہا اور عین کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ مڈل تھروٹ کے جو دونوں لیٹرز جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ لیٹرز میں تھے، اسی لیے ہم نے دو سبق میں جو ہے وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. چلیے ہم نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اب اس میں ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں، یہ ایک آپ کو پورا منہ کا جو ہے وہ شیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ناک ہے، خیشوم جس کو نام دیا جاتا ہے خیشوم، مخارج الحروف کے نکلنے کی جگہیں ہیں. خیشوم کا تعلق ناک سے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. ناک کے اندرونی حصے سے بھی کچھ لیٹرز جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، ان کو پڑھنے اور ان کو پروناؤنس کرنے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ناک کے اندرونی حصے سے تعلق ہے، آواز وہاں سے نکلتی ہے. اسی طرح سے آپ نیچے سے اب آئیں گے تو منہ کے اندر ایک جوف والی جگہ ہے جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خالی جگہ، جو منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے اسے جوف کہیں گے. تو اس جوف میں جو ہے دا ماؤتھ، الجوف دا ماؤتھ، ٹھیک ہے. دا نوز، خیشوم کا مطلب اوپر انگلش میں کیا ہوا ہے، اور یہاں پر تھروٹ مطلب حلق، آپ کا گلا. تو حلق سے کچھ لیٹرز نکل رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کی، حمزہ ہا لوور تھروٹ سے، پھر مڈل تھروٹ، پھر اپر تھروٹ سے غین خا. یہاں پر آپ کو غین خا یہاں پر نظر آ رہا ہے، دیکھیں میں آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں. غین خا، عین ہا، حمزہ ہا، یہ کہاں سے نکل رہے ہیں، تو یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. خیر، اب ہم یہاں پر دیکھیے گا کہ منہ کے جو نیچے والا جو حصہ ہے، یہ جو لسان ہے، یہ جو زبان کے جو انہوں نے حصہ جو ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو جس زبان کا جو رول ہے سب سے زیادہ ہے اس میں، زبان کے جو ہے وہ کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی بیچ والی جگہ پر، پھر کبھی جو ہے وہ جڑ والی جگہ جو کہ منہ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، وہاں سے کون سے لیٹرز نکلتے ہیں. تو اگر آپ آرڈر میں آئیں گے تو یہاں سے شروع کریں. آپ دیکھیں زبان کے سب سے نیچلے والے سے حصہ، یعنی جیسے ہی آپ اپنے تھروٹ کو کراس کریں گے، اوپر والے جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں گے تو کیف قوف، کیف قوف. قوف کا پہلے آتا ہے، قوف سے تھوڑا سا اوپر آپ جائیں گے تو کاف. قوف، قوف کو موٹا پڑھنا ہے، ایک دونوں. اچھا اردو میں بھی یہ ان دونوں کا بھی بڑا مسئلہ آتا ہے، قوف اور کاف کا، اس کو پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے بعد میں بھی. تو قوف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. قوف کو پڑھتے وقت آپ کی جو سانس جو ناک میں جا رہی ہے نا وہ سٹاپ ہو جائیں گے، یعنی اس گوشت کے اوپر آپ کی زبان جو ہے اوپر کی طرف یوں لاک کر دیں گے اس سانس والی جگہ کو، قوف پڑھا جائے گا. لیکن کیف میں نہیں، قوف میں تھوڑا سا اوپر جائیں گے آپ، زبان کے اس والے حصے سے تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو قوف کے بعد کیف پڑھا جاتا ہے مثلا، ٹھیک ہے. قلم کو ہم قلم پڑھتے ہیں، کالا پڑھتے ہیں. قولا کو ہم کالا پڑھتے ہیں، کالا نہیں ہے. قولا، قوف، قوف موٹا پڑھنا ہے، کی قوف. پھر اس کے بعد کاف کی باری آتی ہے. اس کے بعد مد غیر جو ہے یا، شین، جیم، جو تین لیٹرز ہیں وہ زبان کے بالکل بیچ والے حصے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. مد غیر میں نکلتے ہیں، اور جو کھینچتے ہیں آپ آواز، یا، شین اور جیم کی آواز جو کہ زبان کے بالکل بیچوں بیچ سے نکلتے ہیں. ضاد اور لام. ضاد سب سے مشکل حرف عربی میں مانا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دال ہے یا ضاد ہے یا زا اس کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کے لیے ایک الگ لیکچر انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس کو ضاد پڑھنا ہے. زبان کے دائیں یا بائیں حصے کے جو سائڈ ہے وہ اوپر والے مولر کے ساتھ لگیں گے، جس جگہ سے آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ نے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. لام بہت ہی آسان ہے. سافٹ لیٹر زبان کے نوک باہر نکلیں گے، زبان باہر نکل کے اوپر والا ٹیٹ کے ساتھ ٹچ کریں گے. ان تینوں لیٹرز میں ان کو سافٹ لیٹرز یا نرم حروف آپ کہہ سکتے ہیں. ویل، ف، تینوں میں زبان باہر نکل رہی ہے. سافٹنس آپ فیل کریں گے اس میں. وسل سافٹ نہیں کریں گے آپ. تو، دال، تا میں بھی زبان ہی استعمال، زبان کے نوک استعمال ہو رہے ہیں اور اوپر کے دانتوں کے پیچھے والا حصہ. اسی طرح سے را اور نون. تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا با، میم، فا میں آپ کے ہونٹ جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، لپس، الشفتان. واو غیر مد جو کہ واو مدہ نہ ہو، وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ واو غیر مدہ، وو، وا، وی، وو. وہ واو غیر مدہ جو ہے وہ آپ کے لپس سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے وہ واو، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ایک میں نے اوور آل آپ کو دکھا دیا کہ ہمارے منہ کا جو ہے وہ کتنا بڑا رول ہے. اس کے منہ کے اندر موجود جو اجزاء ہیں، جس میں آپ کے تھروٹ ہو گئے ہیں، آپ کے زبان ہو گئے ہیں، آپ کے دانت ہو گئے ہیں، آپ کے لپس ہو گئے ہیں، آپ کے نوز ہو گئے ہیں، تو ان میں سے کون کون سے لیٹرز نکلتے ہیں. اور جب ان تمام چیزوں کا آپ کو پراپر پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ان میں سے ایک ایک کر کے ان کو سیکھنا. کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں جانیں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو جو صحیح کر رہے ہیں، جو غلط ہم صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ بھی غلط ہو جائے گا پھر. اس لیے
لیکچر نمبر جو ہے وہ 9 کو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر لیکچر نمبر 10 میں ایک اور بہترین درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کائنڈلی اس کو آپ سبسکرائب کریں گے، چینل کو دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ رات کے 3 بج رہے ہیں اس وقت، میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ میری اس کوشش کو قبول کریں اور اس کے لیے بہترین اجر دیں. آپ سب کو سلامتی دیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.